اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ گزشتہ 2-3 روز سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ موجودہ حکومت نے جس شخص کو ملیحہ لودھی صاحبہ کی جگہ پر لگایا ہے وہ منیر اکرم صاحب خدا نخواستہ قادیانی ہیں۔ ابھی تک جو تحقیقات ہوئی ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے اور یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ وہ قادیانی نہیں ہیں، کیونکہ ربوہ ٹائم جو قادیانیوں کا ایک ترجمان ہے وہ بھی منیر اکرم صاحب کے خلاف باقاعدہ مہم چلا رہا ہے۔ ایک اور شخص جو نبیل کے نام سے اقوام متحدہ میں گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان کا نائب مندوب یا پاکستان کے مشن میں کام کر رہا ہے، اس کے بارے میں آنے والے اب تک کے حقائق یہ بتاتے ہیں کہ اس کا تعلق قادیانیت سے ہے اور اس کی تقرری 2 سال قبل اور اس سے پہلے بھی وقتاً فوقتاً وہ جو مختلف معلومات اب تک مل رہی ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مشن میں کام کرتا رہا ہے۔ ہماری غرض صرف اتنی ہے اور آج کے اس پیغام کا بھی صرف ایک مقصد ہے کہ ہم کسی مسلمان کو قادیانی نہیں بنانا چاہتے اور کسی قادیانی کو مسلمان نہیں بنانا چاہتے۔ اگر منیر اکرم صاحب جو لگائے گئے ہیں ان کے بارے میں کوئی حقائق سامنے آتے ہیں کہ وہ قادیانی ہیں تو انہیں بھی نہیں لگانا چاہیے تھا، انہیں ہٹانا چاہیے، لیکن ابھی تک جو ہماری معلومات ہیں یا جو ربوہ ٹائم کی چیخ و پکار ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ قادیانی نہیں ہیں۔ اگر وہ قادیانی ہوتے تو ربوہ ٹائم ان کے خلاف کبھی بھی اس طرح کے اسکینڈل نہ چھاپتا۔ جو دوسرا شخص ہے جو اس دور حکومت میں نہیں لگا، پچھلے دور حکومت میں لگا ہے، اگر وہ قادیانی ہے اور جو اس کے بارے میں معلومات ہیں درست ہیں تو میری عمران خان صاحب سے، ملک کے سلامتی کے اداروں سے گزارش ہے کہ ایسے شخص کو قانون اور آئین بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اہم منصب پر اس کو لگایا جائے، اس کو فوری ہٹایا جائے اور اس کی جگہ کوئی محب وطن پاکستانی لگایا جائے۔ یہ نواز شریف صاحب کے دور میں لگا ہے یا مشرف صاحب کے دور میں لگا ہے یا زرداری صاحب جس کے دور میں بھی لگا ہے، اب اگر اس کی حقیقت سامنے آئی ہے تو اس کو ہٹایا جانا چاہیے، یہ بات واضح ہے اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ عقیدہ ختم نبوت کا جو غدار ہو وہ پاکستان کے کسی بھی اعلی منصب پر پوزیشن میں بیٹھے۔ میں آخر میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں اپنے دوستوں سے جو بغیر تحقیق کے صرف سیاسی مخاصمت میں تنقید برائے تنقید کی طرف چل پڑتے ہیں کہ خدا کے لیے مسئلہ ختم نبوت امت کا متفقہ مسئلہ ہے۔ ہر مسلمان کی ختم نبوت سے محبت اپنی جان، مال، عزت، آبرو سے زیادہ ہے۔ تحقیق کر کے بات کیا کریں۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اب جو لوگ ایک مسلمان کو، جیسا کہ میں یہ نہیں آج بات کر رہا ہوں، جب پرویز رشید صاحب کو بھی کچھ لوگوں نے قادیانی کہا تھا، ہمارا اس وقت بھی موقف تھا کہ وہ قادیانی نہیں ہیں، آپ انہیں لا دین کہہ لیں، دین سے دور کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، لیکن کسی مسلمان کو قادیانی نہ بنائیں۔ اسی طرح جب فواد چودھری کو کہا گیا اس وقت بھی ہم نے یہ عرض کی، ابھی شہزاد مرزا کو کہا گیا، کوئی بھی ہو جو مسلمان ہے اسے قادیانی نہ بنائیں اور جو قادیانی ہے اسے مسلمان نہ بنائیں۔ سیاست سیاسی میدان میں کریں، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ جب ہمارے پاس دلائل مکمل ہوں پھر ہم دلائل سے بات کریں، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں اور پھر وہ ثابت نہیں ہوتی تو اس سے ایک تو اس مسلمان کی دل آزاری ہوتی ہے جس پہ ہم فتوی بازی شروع کر دیتے ہیں کہ وہ قادیانی ہے، دوسرا ہمارا موقف کمزور ہوتا ہے کہ تو ہر کسی کو قادیانی بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے احتیاط کیجیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے، میرے لیے نہیں۔ ہمیں جتنی مرضی گالیاں دیں ہمیں پرواہ نہیں پڑتی۔ اب تو کچھ صاحبان نے
ہمیں فیس بک پہ قادیانی بنا دیا ہے. اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت دونوں سوار دے. ہمیں عقیدہ ختم نبوت کا چوکیدار بنا دے. مذہبی سیاسی قائدین سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کارکنوں کی تربیت کریں، مسلمانوں کو قادیانی نہ بنائیں اور قادیانیوں کو مسلمان نہ بنائیں. وما علینا الا البلاغ.